انسان کی پہچان لباس سے نہیں ہوتی. انسان کی پہچان اس کے مال سے، اس کی دولت، اس کے گھر اور اس کی گاڑی سے نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے کہ وہ کتنا با اخلاق انسان ہے. اخلاق کی دولت سے جس انسان کو چاہو آپ خرید سکتے ہو. اخلاق کی دولت سے تلوار سے آپ سروں کو جھکا سکتے ہو، لیکن اخلاق سے آپ دلوں کو جھکا سکتے ہو، دل کو خرید سکتے ہو. آدمی خوش اخلاق ہو نا، دشمن بھی قریب آ جاتا ہے، اور بد اخلاق ہو تو سگی اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہے. بد اخلاق اولاد ہو باپ کے قریب نہیں آ سکتی، باپ بھی اسے بھگا دیتا ہے. اور خوش اخلاق انسان ہو تو پھر دشمن کے بھی قریب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں میلے کپڑے والے کے ساتھ بیٹھنا آسان ہے، بد اخلاق کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا. میلے کپڑے پہنے ہو نا، آپ بٹھا لیں گے اس کو ساتھ، لیکن جو بد اخلاق انسان ہوگا آپ اس سے دور بھاگیں گے. کہیں یار اس کی کرسی ادھر ہے، میں ادھر اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، دور جا کے کہیں بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی زبان ایسی بد اخلاق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، یتیم وہ ہے جس کے پاس اخلاق نہ ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں آدھا دین تمہارا اخلاق ہے. اور کسی سیانے نے صحیح بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اخلاقی حسن جو ہے نا، یہ جسمانی جو کمی ہے اس کو پوری کر دیتی ہے. جسمانی خوبصورتی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اخلاقی حسن. اخلاقی حسن جسمانی حسن کی کمی پوری کر دیتی ہے. بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ کہتے ہیں خوبصورت لڑکی ڈھونڈنی ہے. اور خوبصورت لڑکی جب گھر آ جاتی ہے 6 گز زبان کے ساتھ، تو پھر یہی ساس جو ہے سر پیٹتی رہتی ہے، میں کیا لینے گئی تھی اور کیا ہاتھ آ گئی ہے. کیا کہا؟ خوبصورتی دیکھنے گئے تھے. خوبصورتی کے ساتھ حسن اخلاق بھی دیکھنا تھا کہ یہ کیا اخلاق کی خوبصورتی بھی ہے اس میں، کیا زبان کی خوبصورتی بھی ہے اس میں، کیا ادب بھی ہے اس کے اندر، کیا بڑوں کی تعظیم بھی ہے اس کے اندر. بعد میں پھر یہی ساس جو ہے محفلیں سجاتی ہے اور اپنی بہو کا جو ہے وہ الیاذ باللہ اس کی بدخوئی کرتی ہے. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں انسان کو اخلاقی حسن دیکھنا چاہیے. اگر آپ اخلاق کے حوالے سے بہتر ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. میزان پر سب سے بھاری چیز وہ ہوگی اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق جن کے اچھے ہیں وہ راتوں کو سجدے کرنے والے، دن کو روزے رکھنے والوں کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں. آج ہمارے اندر اسی اخلاق کی کمی ہے.